سب کا سب کو پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ لوگ معافیا مانگ لیتے ہیں لیکن اپنے کرتوت نہیں بدلتے۔ کتابیں پڑھ کر معلومات ملتی ہیں اور والدین کی سن کر تربیت ہوتی ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ رشتے وائٹامنز کی طرح ہوتے ہیں جن کے بغیر آپ جوانی تو گزار سکتے ہیں لیکن بڑھاپا نہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے پر نظریے کا نہیں۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ اچھا انسان تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں سننے کے قابل نہیں رہتی۔ خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجیے۔ جہاں کچھ لوگ کسی انسان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس انسان کی بے قدری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت بہت پاکیزہ جذبہ ہے، یہ ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی پیدا ہونا چاہیے۔ گندے اور مطلبی لوگ اس کے حقدار نہیں۔ انسان کا جب اچھا وقت آتا ہے تو بہت سارے رشتے ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبرستان میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ یا اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، جگہ دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارے یہاں آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ سالوں پرانے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں کوئی کام پڑ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ انسان اپنی غلطی پر تو اچھا وکیل بن جاتا ہے لیکن دوسروں کی غلطیوں پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے بغیر آپ کی تعلیم آپ کے دماغ پر بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں، چاہے وہ تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی۔ انسان کو کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ وہاں پہ راستہ بدلتے ہیں جہاں آپ نے ان کے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جو من کے صاف ہوتے ہیں زمانہ ان کی گواہیاں دیتا ہے۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد برا ہوتا ہے، برا صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، وہ جانتا ہو کہ کس سے کس لہجے میں اور کیا بات کرنی ہے۔ جن لوگوں سے اور جن باتوں سے ہمارا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے ان کے معاملات پہ نظر رکھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ،
لیکن یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ وہ آپ کے بنا جینا سیکھ لیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے تو کبھی نظر اندازی سے۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ روز ملنا اور پاس رہنا ضروری نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے لفظوں میں یاد کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ پرانی محبت بھی پرانے مقدمے کی جیسے ہوتی ہے، نہ تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور نہ ہی ملزم بری ہوتا ہے۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے وہ بہترین کو بھی کھو دیتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ کسی کے ماضی کو دیکھ کر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ کہیں اس کا ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ جب انسانوں کے ضمیر سو جاتے ہیں تو جھنجھوڑنے کے لیے زمین ہلا دی جاتی ہے۔ نفرتوں کا کوئی گواہ نہیں اور محبت کے لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ جو وقت نہیں دے سکے وہ ساتھ کیا دیں گے؟ سب دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ برے شوق سے اور بری موت سے دور رکھے۔ جو شخص آپ کی پرخلوص محبت کو ٹھکرا دے وہ شخص دنیا میں کسی ایک کا بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سبھی رشتے تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، مگر صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہارے ہی فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ میں نے سیاہ، خاموش، تنہا اور بے چین راتوں میں اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ پایا، اور یہ بات میرے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے، اور جب تم اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ بھی ایک دن تمہاری چاہت پہ کن کہہ دے گا۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے۔ جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تبھی وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے
اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی اور پھر اس کو صبر اور ضبط کے رنگوں سے سجا دیا اور خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا کہ صاحب محبت ہو تو مجھے اپنے دل میں پاؤ گے، اور اگر نہیں ہو تو شہرک تک کا فاصلہ بھی طے نہ کر پاؤ گے، مجھ کو کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ اور صبر یہ نہیں کہ مانگنا چھوڑ دیا، صبر یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس پر شکر کیا اور جو ہوگا اس کے لیے دعا کی۔ دینا نہ دینا تو اس کی مرضی ہے، تمہارا کام اس سے مانگنا ہے، اس کے کن پر یقین رکھنا ہے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، وہ یوں تھام لے گا کہ تم سنبھل جاؤ گے۔ یہ دکھ اور یہ اذیت تمہاری زندگی کا بہت عارضی سا حصہ ہے۔ ابھی تمہیں یہ سب بے وجہ سا لگ رہا ہوگا، مگر جب اس آزمائش کے بعد اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آئے گا، اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے دھوتے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کر، لیکن کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بننے دیں۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کی آہیں مت لیجیے گا، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ دوستوں کو جمع کرو، دشمنوں کو تفریق کرو، پیار کو ضرب دو، خوشیوں کو تقسیم کرو، اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ اور جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے، اور اگر زبان سے تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہی اصل مرد ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ دعا کے بارے میں پوچھا گیا، جواب ملا، دعا کشتی پر سوار اس شخص کی طرح مانگو جس کی کشتی بپھرے سمندر کی تیز اور اونچی لہروں میں پھنس گئی ہو اور اس کو بس اللہ ہی یاد آ رہا ہو۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی تو آپ کے اصل فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ زندگی کی ایک بڑی سچائی یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر۔
اور اس سے بڑی خوبصورتی کی کیا بات ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ محبت اس تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے جس میں ایک بار چلے جاؤ تو باہر نہیں آنے دیتی، اور آنکھیں تاریک جنگل کی عادی ہو جاتی ہیں۔ اگر اس سے باہر آ جاؤ تو روشنی میں کچھ نہیں دکھائی دیتا، وہ بھی نہیں دیکھ سکتا جو صاف اور واضح ہو۔ خود سے بندھے لوگوں کی قدر کریں، انہیں تھوڑا سا اپنا وقت، توجہ اور محبت دیجیے، اس سے پہلے کہ آپ انہیں کھو دیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں: اس وقت کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اس وقت اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ سے امید رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے تو اللہ پاک کا ذکر کیا کرو، بے شک اللہ کے نام سے ہی دل سکون پاتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ۔ توکل اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پہ جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر گنہگار کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو آپ کی 99 اچھی باتیں بھول کر آپ کی ایک غلطی پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کی 99 غلطیاں چھوڑ کر ایک نیکی پر نظر رکھے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا میں ایک حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں، بس دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ
رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ سے آپ کا رب کتنا خوش ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری سرکشی تمہارے ہی خلاف ہے۔ دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، تب ہم بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ چمکتا ہے نور ان کے چہروں پر جن کا مقصد حیات قرآن بن جائے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارا ساتھ تسلسل سے چاہیے مجھ کو، تھکن زمانوں کی لمحوں میں کب اترتی ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ تیرا جانا ضروری ہے، تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ رشتے توڑ کے جاؤ؟ چلو یہ فرض بھی کر لیں ہمیں تم چھوڑ جاؤ گے، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمیں تم بھول جاؤ؟ تعلق توڑ دینے سے، کسی کو چھوڑ دینے سے، کئی برسوں پرانی یہ رفاقت ڈر نہیں جاتی، محبت مر نہیں جاتی۔ اگر ہم کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا، تو ہمیں چاہیے کہ نماز سکون کے ساتھ ادا کریں۔ اپنے من پسند انسان کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنا شاید اذیت کی آخری حد ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا آپ کا نصیب کبھی غلط نہیں لکھ سکتا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وقت بدل جاتا ہے، اور وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اسی لیے اکیلے چلنا سیکھ لو۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ انسان جب ٹوٹ کر چور چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں کرچیاں لے کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور رب اسے پھر ایسے جوڑ لیتا ہے جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ بے شک وہ بہترین جوڑنے والا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ آنکھیں بند کر کے تمہاری موجودگی کو محسوس کرنے کے سوا میرے پاس تم سے ملنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کوئی رہتی نہیں خواہش ادھوری جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ تھامنے والا صرف اللہ ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ جب یقین کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جنت میں بھی جانا ہے اور دلوں کو بھی توڑنا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اچھے لگتے ہو، طویل یہ کہ تیری چاہت کی داستان لمبی ہے، زوال یہ کہ تم دور ہو، اور کمال یہ کہ ہم جی رہے ہیں۔ معجزے ہیں یقین کے سارے، ورنہ ہر داستان ادھوری ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ سرد موسم سے کون ڈرتا ہے،
سرد لہجوں سے جان جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب بدل دے گا میرا دل بھی اور میرے حالات بھی۔ راستے کہیں نہیں جاتے، بس لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں، قرآن سے سیکھو۔ تعلق اگر روح سے ہو تو دل نہیں بھرا کرتے، تم اس پہ یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ اللہ پاک ہی وہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر سکون ملتا ہے۔ دل تھک گیا لوگوں کی باتوں سے، اب سکون دل کو بس اللہ سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ حسن کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن محمد کی مثال کوئی حسن نہیں۔ دل جب سے اللہ سے لگا ہے تب سے دل بہت سکون میں ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے بندوں کا دل نہیں دکھاتے۔ دنیا سے ہی سیکھا ہے، دنیا کسی کی نہیں ہوتی۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ کسی کو دل سے چاہنا، پھر اسے ہار جانا اور اکیلے رہ جانا۔ انسان کی بہتری اللہ انسان سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب وہ بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تم وعدوں کی بات کرتے ہو، ہم نے قرآن کی قسموں پر چھوڑ جانے والے دیکھے ہیں۔ سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ حال دل رب کو سنایا کرو، سب کو نہیں۔ وہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے جب انسان لوگوں کو اللہ کا واسطہ دینے لگتا ہے۔ وہ جو بن کہے سن لیتا ہے، وہی میرا اللہ ہے۔ یہ سب میرے رب کی حکمتیں ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر۔ میرا یقین تو یہ ہے کہ میرا رب ایک دن میری ساری دعائیں سن لے گا اور کن فرما دے گا۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں، لیکن زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ آپ سجدے میں روئیں اور دعا رد ہو جائے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ بندے کی محبت سے بہتر اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کی محبت ہمیں رسوا نہیں کرتی۔ میرے رب نے کہا ہے، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ بیکار ہے وہ ہر تعلق جس میں احساس نہ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ تم ایمان تو رکھو اللہ کے اوپر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ سلامت ہوں۔ بہت سکون ملتا ہے
جب اللہ کو میں اپنے دکھ بتاتا ہوں۔ ایک ہی سوال بار بار دہرایا گیا کہ مانگو میرے محبوب، کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب، میری امت کی مغفرت۔ ایک شخص کی چاہت میں انا، عزت، غرور سب ہار دیا، پھر بھی اسے ڈرامہ ہی لگی میری محبت۔ اور کچھ لوگ، کچھ رشتے ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ان پر بار بار اپنی انائے قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کے جائے گا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد صبر دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، تو انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی، تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ وہ واحد شخص ہے جس کے سامنے میرا دل جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کڑوے گھونٹ پی لیتا ہے، موم ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں کو انسان بار بار جینا چاہتا ہے۔ جب تمہیں دو لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو دوسرے کا انتخاب کرنا، وہ اس لیے کہ پہلے سے تمہیں محبت تھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے شخص کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔